الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، داتا دستگیر، حاجت روا ہے. اس کی حمد و ثنا قرآن کہتا ہے قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. زمین پہ جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں بنا لی جائیں، جتنے سمندر ہیں ان کی سیاہی بنا لی جائے، کلموں کے ساتھ لکھنا شروع کر دیں، سیاہی ختم ہو سکتی ہے، کلمیں ٹوٹ سکتی ہیں، پر میرے رب کی حمد و ثنا ختم ہونے والی نہیں ہے. اس کے بعد لا تعداد انگن درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین حضرات، آج کا جمعۃ المبارک انشاءاللہ
حرمین شریفین کی عظمت اور اہل ایمان کے دلوں کا کھچاؤ، اللہ رب العزت نے روح زمین پر بعض ایسے مقامات بنائے ہیں، ان کی حرمت، ان کی عظمت، ان کی شان کہ بندہ نام لیتا ہے جاتا نہیں بھی تو اس کا دل ادھر پہنچ جاتا ہے۔ یعنی حرمین بیت اللہ کی طرف، یعنی بندہ ادھر بیت اللہ کا نام لیتا ہے تو بندے کا دل پہنچ جاتا ہے کہ یا اللہ میں کب کون سا وقت ہو کہ میں ادھر حرم پاک میں نمازیں پڑھوں، سجدے کروں، دعائیں کروں۔ ہر ایک بندے کا دل کھینچتا ہے، یہ ایمان کی دلیل ہے۔ ہر اہل ایمان جو ہے اس کی طرف کھچاؤ کرتا ہے کہ یا اللہ ایک بار مجھے جو ہے وہ کعبۃ اللہ دکھا دے۔ آئیے رب کا قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلے گھر، سب سے پہلے عبادت کے لیے جو اللہ رب العزت نے گھر بتایا ہے جس کا نام بیت اللہ ہے، وہ مکہ کے اندر ہے اور بڑی بابرکت والا ہے، اور ہدی للعالمین تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ رب کا ایک اور مقام ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ادھر کہہ رہے ہیں ہدی للعالمین، ہدایت ہے عالمین جہانوں کے لیے، ہدایت ہے اس گھر کے، اس گھر میں بابرکت بھی ہے، برکت بھی ہے، اور تمام لوگوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے سیدھے راستے کا ذریعہ بھی ہے۔ ہدی للعالمین ہے، ہدایت کا راستہ ہے۔ کون سا گھر ہے؟ جس کا نام بیت اللہ ہے، جو مکہ شہر میں موجود ہے، اس کو بیت اللہ کہتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای مسجد وضع فی الارض اولا قال المسجد الحرام۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کر دینے کہ میں نبی کائنات دے کولوں سوال کیتا ہے، اے اللہ دے پیغمبر، روح زمین دے اتے عبادت واسطے جی مسجد بنائی گئی ہے وہ سب تو پہلی کیڑی ہے؟ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الحرام، یعنی مسجد حرام ہے۔ کہندے نے میں پھر سوال کیتا ہے اللہ دے پیغمبر اس تو بعد کیڑی مسجد بنائی گئی ہے؟ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ کہندے نے میں تیسری دفعہ پھر سوال کیتا ہے اللہ دے پیغمبر انہاں دے وچ دوواں دے فاصلہ کتنا ہے؟ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال دا فاصلہ ہے دا۔ یعنی پہلی جڑی جگہ بنائی گئی ہے عبادت واسطے اللہ دا گھر او مسجد حرام ہے، تے جڑی دوسری مسجد اقصی ہے او اس حدیث تو پتہ چلتا ہے 40 سال بعد بنائی گئی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جدھر آدم علیہ السلام نے عبادت کی، ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں اٹھائی، اور اسماعیل علیہ السلام نے خدمت کی۔ یعنی باپ اور بیٹا، باپ مستری اور بیٹا مزدور ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، بیت اللہ دیاں جدوں بنیاداں چکدے پے سن دوویں باپ تے بیٹا۔ یہ اللہ رب العزت نے تذکرہ کیتا پہلا سپارہ
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے دونوں ہی، آدم علیہ السلام نے بھی عبادت کیتی ہے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی کیتی ہے، اور اے او جگہ جتھے خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے وہی نازل ہوندی رہی ہے، اے او بابرکت جگہ تے دلہ دا کھچاؤ کیوں ہے؟ آئیے ابراہیم علیہ السلام نے نا جدوں اما دی ہاجرہ تو اسماعیل علیہ السلام نو اللہ دے حکم دے نال جدوں بیت اللہ چھڑ کے آئے نے اوتھے نہ کوئی پانی ہے نہ کوئی چند پند کوئی شے نہیں ہے، بیابان ہے، اوتھے چھڑ کے آئے نے تے چھڈن تو بعد نا انہوں نے اوتھے چھڑ کے تے اولے جا کے نا تے دعا کر دینے اللہ رب العزت دے کلوں فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ اے جنہیں اتھے کوئی شے نہیں، کوئی چیز نہیں تھے، کوئی بندہ نہیں، کوئی بندہ بشری تھے نہیں ہے، میں تیرے حکم دے نال چھڑ کے چلا یا اللہ انہوں پوری دعا جری ہے ربی انہن اسکن ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم، جدو اپنے بیوی نو تے بچے نو چھڑ کے سیڑتے ہوئے نے اولے ہوئے نے تے اللہ رب العزت کے سامنے گریہ زاری کر دینے کہ یا اللہ تیرے حکم دے نال میں اپنے بچے نو چھڑ کے چلا، ذریت نو چھڑ کے چلا تے یار تاکہ نمازی بن جان، تے نالی دعا کیتی فَجَعَلَ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یا اللہ لوگاں دا دل ادھر نو مائل کر دے، کدھر نو مائل کر دے بیت اللہ والوں، ایتھے کوئی شے نہیں تے میں تیرے حکم دے نال چھڑ کے چلا، تے اللہ رب العزت نے یہ صرف دعا ہی نہیں سی بلکہ قیامت تک دے واسطے ایک قبول شدہ دعا سی، یعنی دیکھو کوئی بندہ افریقہ چے، ہندوستان چے، امریکہ چے، پاکستان چے، او دا دل کتھے وجدا ہے مکے اور مدینے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیتی ہے کہ یا اللہ لوگاں دا دل جڑا او ادھر نو مائل کر دے، کدھر نو بیت اللہ وال نو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ مسجد حرام دے وچ ایک نماز پڑھدا، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا انہوں 1,00,000 نماز دا ثواب ہوندا۔ اس طرح سمجھو پاکستان دے اندر جامعہ محمدیہ دے وچ یا کسے مسجد دے وچ ایک بندہ ایک نماز پڑھدا کہ انہوں 1 نماز دا ثواب ہوئے گا، تے بیت اللہ جو پڑھے گا کلا تے 1,00,000 نماز دا ثواب ہوئے گا، ایتھے اگر امام دے پیچھے پڑھے گا 27 نمازاں دا ثواب ہوئے گا، اگر اوتھے حرم دے وچ بیت اللہ دے وچ امام صاحب دے پیچھے نماز پڑھے گا تے انہوں 27,00,000 نماز دا ثواب ملے گا، یعنی 1 نماز پڑھے گا تے 27,00,000 نماز دا ثواب ملے گا انہوں۔ اے بیت اللہ دی عظمت تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو جدوں مکے والے نے تنگ کیتا ہے نا تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکم دے نال ہجرت دا پروگرام بنایا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے آنسو نکل جاندے نے، بیت اللہ نو چھڈن لگیا نا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کہندے نے اللہ دی قسم اے روح زمین دے اتے اللہ رب العزت نو یہ جگہ بڑی پسند ہے، بڑی محبوب ہے، تے میں اتھوں کدی نہ نکلدا اگر مینوں اے لوگ تنگ نہ کر دے، یعنی بیت اللہ دے وچوں میں نہ جاندا جے مینوں اے مشرکین مکہ تنگ نہ کر دے تے میں بیت اللہ نو نہ چھڑدا،
یہی وجہ ہے کہ اس کا نام آتے ہی دل مچل جاتے ہیں، غریب ہوئے تاں امیر ہوئے تاں ادا ارادہ ہوتا کہ یا اللہ کیڑا وقت آوے تے میں مکے جا کے سجدے کراں، نمازاں پڑھاں، دعاواں کراں۔ دعا کرو اللہ رب العزت سانو سارے نو بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے۔ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثت مساجد۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر کسی نو جستجو ہوئے نیکی دی، انہوں چاہیے کہ اگر سفر کرنا چاہتا ہے 3 جگہ تو علاوہ سفر نہ کرے۔ اے نہ کہ بندہ کہ میں ایس مسجد جمعہ پڑھاں گا یا اس مسجد جمعہ پڑھاں گا یا نماز پڑھاں گا میرا ثواب ود جائے گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 جگہ ایسیاں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی جگہ مسجد حرام ہے جہدے وچ ایک نماز پڑھن دا 1,00,000 نماز دا ثواب ملدا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا میری مسجد ہے، مسجد نبوی ہے، تیسری مسجد اقصی ہے۔ یعنی یہ بیت اللہ کی عظمت ہے، شان ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے و مدینے گئے نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک موجود نے، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیتی ہے مدینے واسطے، مکے واسطے دعا کیتی سی خلیل اللہ نے فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ کہ یا اللہ انہاں دے دل جڑے نے نا وہ مکے وال پھیر دے، مائل کر دے۔ تو ایتھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک واسطے دعا کر دے پینے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم حبب الینا المدینۃ کعبنا مکہ او اشدہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیتی ہے یا اللہ ساڑے دلانو مکے تو زیادہ مدینے وال پھیر دے۔ کی دعا کیتی ہے؟ مکے تو زیادہ مدینے دی محبت پیدا فرما دے ساڑے دلان چ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیتی ہے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ عظیم شہر ہے، مکے دے وچ حج دے سارے رکن مکہ پاک سے موجود نے، مدینہ پاک کوئی جز موجود نہیں کہ اگر نہ جائیے تو حج نہیں ہوندا، عمرہ نہیں ہوندا، بلکہ مکہ پاک دے اندر ساریاں رکن جڑے نے وہ مکہ پاک دے اندر موجود نے۔ حجر اسود بھی موجود ہے، سائی بھی موجود ہے، اتھے صفا مروہ دی بیت اللہ بھی موجود ہے۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک واسطے دعا کیتی ہے کہ یا اللہ مکے تو زیادہ مدینے دی محبت جی نے ساڑے دلاں چ پا دے۔ کیوں؟ کوئی ایسی جگہ نہیں جہدے واسطے نبی کائنات نے فرمایا ہے کہ یہ جنت دا باغ ہے، جنت دا باغ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے حجرے تے ممبر دے درمیان جڑی جگہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، اے جنت دا ایک ٹکڑا ہے، جنت دا باغ ہے، مکہ عظیم ہے، اس کوئی شک نہیں۔ اوتھے مدینہ پاک دے اندر روضۃ من ریاض الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ممبر تے میرے حجرے دے درمیان جڑی جگہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باغ ایک جنت دا باغ ہے۔ اسی طرح ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل مدینہ دے نال جڑی برائی دا ارادہ کردا ہے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح جس طرح پانی دے وچ نمک نو گھول دتا جائے وہ اثر کر سکدا، وہ گھل مل جاندا ہے۔ تے نبی صلی اللہ تے کھچاؤ کس طرح میں ساڈا مکے اور مدینے وال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نا رحلت تو بعد وفات تو بعد نا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اے مدینہ پاک چھڈ کے نا اپنے علاقے وال چلے گئے نے، تے اوتھے نا رات نو کچھ دیر تو بعد خواب آیا
بیان کرتے ہیں، یہ تاریخ دی کتاباں میں موجود ہے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ نا کہندے نے مینوں خواب آیا تو مینوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال ملن نوں دل نہیں کردا؟ تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ جڑے نے او مدینہ پاک آندے نے، مدینہ پاک آ کے اذان دیندے نے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جدوں ایتھے آندے نے نا صحابہ بھی رون لگ جاندے نے تے خود بھی رون لگ پیندے نے، یعنی مدینے پاک دے نال محبت بڑی ہے، اس کا کہ مدینے پاک اندر بلال حبشی آئے نے، انہوں نے اذان دیتی ہے تو سارے صحابہ نے رونا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی کیفیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں فاتح مکہ بن کے گئے نے نا تو مدینے والے صحابہ انصار نال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے، جال حق و زہق الباطل، اتو بت جڑے نے گرا دیتے گئے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے بیت اللہ اندر موجود نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نا کنا جو آواز پئی کہ صحابہ پریشان نے، کہڑے صحابہ؟ مدینے والے صحابہ پریشان نے۔ کیوں پریشان نے؟ کہندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جائے پیدائش بھی مکہ پاک اندر ہے، ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سانو چھڈ کے مکے چ رہن لگ پین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو جدوں پتہ چلیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو بلایا، صحابہ نو بلا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، انصار صحابہ میرا مرنا تے میرا جینا مدینے وچ کتھے ہے؟ میرا مرنا تے میرا جینا کتھے ہے؟ مدینہ پاک اندر ہے۔ تے صحابہ نے یہ گل سن کے تے رون لگ پے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اتنے ہونا کسی نعمت تو کم نہیں ہے۔ اگر کوئی حاجی جاندا ہے بیت اللہ جا حج کردا ہے، مدینے پاک کوئی رکن نہیں، تو اتنے روزہ تو من ریاض الجنہ موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا روزہ پاک ہی موجود ہے، اتنے جانا چاہیے، زیارت کرنی چاہیے۔ جیڑا بندہ حرمین شریفین دے نال بغض رکھتا، بے ادبی کرتا، او دا انجام کی ہے؟ اللہ دا قرآن آندا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو وہاں ظلم کے ساتھ کجا روی کا ارادہ کردہ، یعنی ظلم کرن دا ہجے ارادہ کردہ، تے اللہ رب العزت نو دردناک عذاب دیندے نے۔ کتھے؟ حرم پاک دے اندر اگر کوئی لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو لڑائی نہیں کرنی چاہیے، جہاں کرنے کی کوشش کرتا ہے آؤ رب دے قرآن نے نا نقشہ کھچیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یمن دا ایک بادشاہ سی، انہیں ویکھیا کہ لوگ بیت اللہ دا طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، اتنے عبادت کرتے ہیں۔ انہیں نا سنا مقام دے اتنے ایک گرجا گھر بنا لیا، تے لوگاں وچ اعلان کر دیتا کہ بیت اللہ نہ جایا کرو، ایتھے آ کے عبادت کریا کرو۔ لوگاں نے عبادت اتھے نہیں کی، بیت اللہ آ کے کی، انہوں غصہ آیا، انہیں بے ایمان نے پروگرام بنایا
کہ میں بیت اللہ نو ٹھا دینا، بیت اللہ نو ٹھا دینا، نعوذ باللہ۔ انہیں ہاتھیاں دا لشکر تیار کیتا، بیت اللہ دے قریب گیا، اتھے اونٹ چڑھتے پے سن، جدے جدے اونٹ اگے آئے قبضے سے کر لے۔ شام ہوئی تے سردار عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان پتہ چلیا کہ تواڈے اونٹ بھی جڑا نا وہ ہانگ کے لے گیا۔ سردار عبد المطلب وہ کول گئے نے، انہیں ویکھیا کہ بڑا جاہو جلال والا بندہ ہے، پگ شگ بننی ہے، انہیں جگہ دیتی کہ بیٹھو، ویلکم۔ کہندا جی آئیاں نو کس طرح آئے جے؟ سردار کہندے میرے اونٹ جڑے نا وہ لے آئے نے تیرے بندے، تے میرے اونٹ واپس کر دے۔ وہ حیران ہو کے منہ وال ویکھن لگ پیا، کہندا میں کہنا سا بڑا عقل مند بادشاہ تو بڑی پگ شگ بننی ہے کہ میرے کو سوال کرے گا، مینوں کہے گا پیچھے مڑ جا، بیت اللہ نہ جائی۔ کہندا سردار عبد المطلب نے جڑا جواب دیتا ہے نا، سنو، کہندے نے اونٹاں دا مالک میں واں تے بیت اللہ دا مالک ہوئی، بیت اللہ دا مالک میں، او دے گھر دا مالک نہیں، او گھر دا مالک وہ ہے، او جانے تے تو جان۔ انہیں اونٹ واپس کر دیتے، اے واپس نہ مڑیا۔ سردار عبد المطلب نے ساتھیاں نو اعلان کر دیتا تے اتنے چڑھ جاؤ، پہاڑاں تے چلے جاؤ، تے جا کے نا تفاسیر والے نے لکھیا کہ بیت اللہ دی کنڈی کھڑکائی ہے، کہندے یا اللہ اے تیرا گھر ہے تے تو ہی انہوں بچان والا ہے، اسی دا مقابلہ کرنے والے نہیں ہاں۔ وہ چلے جاندے نے سارے لے کے تے پہاڑاں تے چڑھ جاندے نے۔ اللہ رب العزت نے ابابیلا نو حکم دیتا، چھوٹے چھوٹے پرندے نے آئے نے، انہوں نے جرمٹ دی شکل دے وچ آئے نے، جدوں ہاتھی دے اتنے ڈگدا ٹمکنا، ہاتھی جڑا نا او دا کچھ نہیں رہ جاندہ، یعنی جڑا پھوس جا بن جاندہ ہے او دا تباہ و برباد ہو جاندہ ہے۔ تو ادا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر کیتا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی چال کو ناکام نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور اس نے اس جرمٹ پرندوں کو حکم دیا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پکی ہوئی مٹی پھینکتے ہیں، فجعلہم کعصف مأکول، پھر اللہ انہیں ایسے کر دیتا ہے جیسے کھائی ہوئی چیز ہو۔ یعنی جیڑا اللہ دے گھر دے وچ کوئی برائی دا ارادہ کردا ہے تے اللہ رب العزت او دا جواب دیندے نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، جیڑا اوتے ظلم دا ارادہ بھی کردا ہے نا، اسی انہوں سخت سزا دینے ہیں۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے جو سنیا سنایا ہوتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ صرف بیت اللہ میں جانا کافی نہیں، بیت اللہ میں جا کر دعا کرنی چاہیے، گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے،
اور انسان کو اپنا آپ بدلنا چاہیے. یہ نہیں کہ بندہ حج کر کے آئے اور آ کر وہ چھڑا جو وہ تیز کر دے کہ حاجی صاحب ہیں یہ. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ حج کر کے آتا ہے اور ادھر فحش بات نہیں کرتا کوئی، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ ایسے ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا، یعنی اس کا گناہ کوئی نہیں ہے. اسی لیے تمام ساتھیوں کی جو ہے نا، تمام لوگوں کی محبت جو ہے وہ مکے اور مدینے کے ساتھ ہونی چاہیے. جو جاتے ہیں ان سے دعا بھی کروانی چاہیے اور خود بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ عمرے پہ جا رہے ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. کسی کو کہنا چاہیے کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ عمرے کی غرض سے جانے لگے ہیں تو ابو درداء کو ملنے کے لیے گئے ہیں، تو وہ گھر پر نہیں ہے، ان کی بیوی موجود تھی. جا کے کہتے ہیں میں عمرے پہ جا رہا ہوں. کہتے یہ حدیث سن جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کسی کے لیے غیب میں دعا کرتا ہے نا، اللہ رب العزت اس کو دے نہ دے اس کو مل جاتا ہے. مقصد یہ تھا کہ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. گھر سے باہر نکلے، ابو درداء بھی مل گئے، کہتے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. کہتے سنائیے. کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کے لیے غیب میں دعا کرتا ہے اللہ رب العزت ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، وہ کہتا ہے آمین یا اللہ اس کو بھی دے، اس کو ملے نہ ملے تجھے مل جائے گا کیونکہ تیرے لیے دعا فرشتے نے کر دی ہے. کہتا ہے یہی دعا میں نے ام درداء سے سنی ہے، ماں جی سے سن کے آیا ہوں، یہی آپ بیان کر رہے ہیں. کہتے سنو، مجھے جب بھی کوئی کام پڑتا ہے نا، بڑا کام پڑتا ہے، میرے 360 یار دوست ہیں، میں سب کے نام لینا شروع کر دیتا ہوں دعا میں، یا اللہ اس کو یہ دے دے اس کو یہ دے دے. کہتے ہیں 3-4 دن گزرتے ہیں تو اللہ رب العزت جو میں نے مانگا ہوتا ہے نا کسی کے لیے تو مجھے مل جاتا ہے. یعنی دعا کی قبولیت کا، یعنی جو جاتا ہے اس سے دعا کرانی چاہیے اور خود بھی دعا کرنی چاہیے. سلف صالحین بیان کرتے ہیں کہ جو بندے کا نہیں چل رہا کام، یعنی کہ وہ عمرے پہ جانا چاہتا ہے تو اس کے پاس وسائل نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ دعا پڑھنی شروع کر دو، آرینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے، یہ دعا نوٹ کر لیجیے. آرینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. کہتے ہیں 5-6 مہینے نہیں گزرتے تو بلاوا آ جاتا ہے، ہم چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.